अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। दौरा कुरान में आज हम पारा नंबर 19 के अहम मज़ामीन का जायज़ा लेंगे। पारा नंबर 19 में सूरह फुरकान का कुछ हिस्सा है और उसके बाद सूरह शूरा है और उसके बाद सूरत अन-नमल है। सूरत शूरा से हम आगाज करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तौसीम मीम तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। तौसीन मीम ये किताब मुबीन की आयात हैं। सूरह शुअरा में अल्लाह ताला ने कौम नूह, कौम हूद, कौम समूद और कौम लूत पर आने वाले अजाब का तज़किरा किया कि किस तरह इन तमाम अक़वाम ने अपने नबियों की नाफरमानी की और अल्लाह ताला के अजाब का निशाना बने। अल्लाह ताला ने यह भी बताया कि इन तमाम अक़वाम ने तमाम नबियों की तकज़ीब की थी। यानी इसका मतलब यह है कि जो अल्लाह ताला के किसी एक नबी की तकज़ीब करता है वो किसी एक की तकज़ीब नहीं करता बल्कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की तकज़ीब करता है, क्योंकि सब तौहीद की दावत देते हैं। फिर अल्लाह ताला ने यह भी बताया कि साबका अंबिया ने अपनी कौमों के लोगों से अपनी दावत के बदले किसी अजर को तलब नहीं किया, बल्कि वो सब इस दावत के बदले जहानों के परवरदिगार से अजर के तलबगार थे। लेकिन ये इनकी कौम के लोगों की आकबत ना अंदेशी थी कि उन्होंने खलूस के साथ दी जाने वाली दावत को नजरअंदाज कर दिया और इनकी मुखालफत पर तुले रहे। अल्लाह ताला ने अपने नबियों की ताईद और नुसरत फरमाई और इन नाफरमानों को निशाने इबरत बना दिया। इस बारे में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपनी कौम को दावत तौहीद का भी जिक्र किया गया है कि उन्होंने अपनी कौम से बुत परस्ती की वजह को दरियाफ्त किया कि क्या तुम जब इनको पुकारते हो तो वो तुम्हारी पुकारों को सुनते हैं और क्या वो तुम्हें नफा या नुकसान पहुंचाते हैं। तो जवाब में फिर उनकी कौम के लोगों ने कहा कि नहीं, बल्कि हमने अपने आबा व अजदाद को इन्हें पूजते हुए देखा है। जिस पर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे आबा व अजदाद के माबूदों के खिलाफ हूँ, यानी उनका मुखालिफ हूँ। मेरी वफा और मेरी मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसने मुझे बनाया और सीधा रास्ता दिखाया, जो मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है, जो मुझे अमराज से शिफा भी अता फरमाता है और जो मुझे मौत भी देगा और फिर दोबारा जिंदा भी करेगा, और जिससे मैं उम्मीद रखता हूं कि वो मुझे क़यामत के दिन मुआफ भी करेगा इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला ने सूरत शूरा में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का जिक्र किया कि उन्हें परवरदिगार आलम से उन्होंने दुआ मांगी कि ए मेरे रब, मुझे इल्म और हिकमत अता कर और मुझे नेक लोगों में शामिल कर दे और आने वाले लोगों में मेरा जिक्र खैर बाकी रख और मुझे नेमतों वाली जन्नत का वारिस बना दे और मेरे वालिद को मुआफ कर दे, बेशक वो गुमराहों में से था। और जिस दिन लोगों को दोबारा उठाया जाएगा इस दिन मुझे रुसवा न करना। इस दिन न कोई माल काम आएगा न औलाद, सवाए इस आदमी के जो अल्लाह के पास कल्बे सलीम लेकर आएगा। ये बहुत ही प्यारी दुआएं सूरत शूरा की आयत नंबर 83 से 89 तक बताई गई हैं। आप सब जरूर कोशिश करें कि अपने रमजान की दुआओं में इन दुआओं को खास तौर पर शामिल करें। अल्लाह ताला हम सबको कल्बे सलीम अता फरमाए और हमें जन्नत के आला मुकाम पर पहुंचाए। व उज़्लिफ़तिल जन्नह लिल मुत्तक़ीन, जन्नत उस दिन परहेजगारों के करीब ले आई जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने इस सूरत में जन्नत और जहन्नुम का भी जिक्र किया कि मुत्तकियों के लिए जन्नत करीब कर दी जाएगी और गुमराहों के सामने जहन्नुम को ला खड़ा कर दिया जाएगा
اور جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ ان کے معبود، ان کے باطل معبود جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کیا کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری یا اپنی مدد کر سکیں گے؟ پھر معبود اور گمراہ پیروکار اور شیطان کے لشکر سبھی کے سبھی منہ کے بل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور اس میں جب جہنمی اپنے معبودوں سے جھگڑ رہے ہوں گے تو کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو بڑی کھلی گمراہی میں تھے کہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے، اور ہمیں تو بڑے مجرموں نے گمراہ کر دیا۔ بس آج ہمارا نہ کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی مخلص دوست، کاش ہم دوبارہ دنیا میں بھیج دیے جائیں تو ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اس جنت اور جہنم کے تذکرے میں ایک نشانی ہے، لیکن اکثر گمراہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آگے اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اپنی طرف سے نازل ہونے کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی جیسی خوبصورت اور واضح زبان میں اتارا، اور اس کو جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر لے کر آئے تاکہ وہ لوگوں کو ڈرا سکیں، اور کہا کہ اس کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ کے علماء بھی اس کو پہچانتے ہیں۔ اس کے بعد اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ہر جھوٹ بولنے والے بڑے گناہگار پر نازل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھٹکے ہوئے شاعروں پر بھی شیطان اترتا ہے۔ وہ شعراء جو ہر وقت وہم کی وادیوں میں اور خیالوں کی دنیا میں ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں اور قوت عمل سے قاصر صرف باتیں بنانے میں مصروف رہتے ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ایمان کے بعد انہوں نے عمل صالح کے راستے کو اختیار کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر شیاطین کو دور فرما دیا۔ سورۃ شعراء کے بعد سورہ النمل ہے، اور سورہ النمل میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مثال معجزات عطا فرمائے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم کی نعمت سے مالا مال فرمایا اور ان کو اپنے بہت سے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان علیہ السلام کو علم اور حکومت کے اعتبار سے حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا، اور ان کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سکھائی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جنات، انسانوں اور ہواؤں پر ان کو حکومت بھی دی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کا گزر چونٹیوں کی ایک وادی پر سے ہوا، جیسا کہ سورہ النمل نام ہی چونٹی کے نام پر رکھا گیا ہے، لہٰذا اس میں چونٹی کا ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا گزر چونٹیوں کی ایک وادی پر سے ہوا تو چونٹیوں کے سردار نے باقی چونٹیوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام ہمیں اپنے قدموں کے نیچے روند دیں اور ان کو کچھ خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ان کی بات کو سنا تو آپ نے بڑی عاجزی کے انداز میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے پروردگار، جو تو نے مجھ پر اور میرے والد پر انعامات کیے ہیں، مجھے ان کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے ایک واقعے کا بھی ذکر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں جلوہ افروز تھے کہ آپ نے دربار میں ہدہد کو غائب پایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان نہ کی تو میں اس کو شدید عذاب دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد آیا تو اس نے کہا کہ جناب سلیمان، آج دربار کی طرف آتے ہوئے میرا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں حاصل ہیں اور ان پر ایک عورت حکمران ہے، اور قوم کی بد نصیبی یہ ہے کہ وہ سورج کی پوجا کر رہی ہے جبکہ انہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ واقعہ سننے کے بعد اس حکمران عورت یعنی اس ملکہ کے نام خط لکھتے ہیں۔ ملکہ خط کو پڑھتی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحائف بھجوا دیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تحفوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ ان تحفوں سے بہت بہتر ہے جو ملکہ نے ہمیں بھجوائے ہیں۔ آپ اپنے درباریوں کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں
کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ کو تخت سمیت میرے دربار میں لے کر آئے؟ اس پر ایک بہت بڑے جن نے کہا کہ میں دربار کے برخاست ہونے سے پہلے ملکہ کو تخت سمیت یہاں لا سکتا ہوں۔ اس پر ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم بھی تھا اور وہ اللہ کے اسم اعظم کا علم رکھنے والا تھا۔ اس نے کہا میں ملکہ کے تخت کو آپ کے پہلو بدلنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ ملکہ وہاں آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سے پوچھا کیا یہ تمہارا ہی تخت ہے؟ تو جواب میں ملکہ نے کہا ہاں یہ میرا ہی تخت ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو اپنے محل کے ایک حصے میں کونے کی طرف دعوت دی۔ اس حصے کا فرش شیشے کا بنا ہوا تھا لیکن دیکھنے والی آنکھ کو پانی محسوس ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ کو شیشے کے فرش سے گزرنے کے لیے کہا تو ملکہ نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑے کو اٹھا لیا تاکہ کہیں وہ گیلا نہ ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے ملکہ یہ فرش شیشے کا بنا ہوا ہے۔ انہوں نے ملکہ کو جتلایا کہ تم پانی اور شیشے میں فرق بھی نہیں کر سکتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اصل میں ملکہ کو بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ اسی طرح تم سورج کی روشنیوں اور اللہ تعالیٰ کے نور میں بھی فرق نہیں کر سکی۔ ملکہ نے فوراً سے پہلے اعلان کیا کہ اے میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا اور سلیمان کے ساتھ اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمیشہ دین کی دعوت حکمت اور دانائی سے دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔